بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث والعشرون 23واں سبق۔ ایک منٹ، یہ دیکھیے الدرس الثالث ہے والعشرون، عشرون کے معنی ہوں گے 20، ٹھیک ہے، اور واو کے معنی اور الثالث کے معنی 3، 20 اور 3 23، 23واں سبق۔ اس سبق میں کچھ خاص تو نہیں ہے، بس کنورسیشنل بیسڈ ہے، آپسی گفتگو ہے۔ المدرس، مدرس کہتا ہے من انت یا اخی، اے میرے بھائی آپ کون ہیں، اے میرے بھائی آپ کون ہیں۔ او مائی برادر ہو آر یو۔ احمد جواب دیتا ہے انا طالب جدید، میں ایک نیا طالب علم ہوں۔ آئی ایم اے نیو اسٹوڈنٹ، طالب کی صفت ہے جدید۔ مدرس کہتا ہے مسموکا، تمہارا نام کیا ہے۔ دیکھیں اس مسموکا میں 3 پارٹیکل ہے، میم الف زبر ما ہے، اور اسم کے معنی نام اور کاف کے معنی تمہارا۔ مسموکا، واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے۔ احمد جواب دیتا ہے کہ اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ اسمی سبجیکٹ ہے مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ مل کر، اور احمد پریڈیکیٹ ہے۔ احمد جو ہے اس پہ سنگل پیش آئے گا کیونکہ یہ افعلو کے وزن پر ہے، یہ خاص وزن ہے، اس وزن پر جو بھی آئے گا اس پہ تنوین نہیں آ سکتا، سنگل پیش ہوگا، ٹھیک ہے۔ احمد افعلو کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد ہے المدرس، مدرس کہتا ہے من این انت، آپ کہاں سے ہیں۔ احمد جواب دیتا ہے انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے المدرس، مدرس کہتا ہے عندی 7 دفاتر، I have 7 نوٹ بکس۔ 7 یہ عدد یعنی نمبر ہے، اور جس چیز کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں اسے معدود کہتے ہیں۔ دفتر کی جمع دفاتر، یہ مذکر ہے، معدود مذکر تو جو عدد ہوگا وہ مؤنث، ٹھیک ہے۔ 7 دفاتر، 7 نوٹ بکس، ٹھیک ہے۔ عندی 7 دفاتر، I have 7 نوٹ بکس۔ لمن ہیا، وہ کس کا ہے، وہ کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ عباس جواب دیتا ہے ہاتی یا استاذ، اے استاذ لائیے، ٹھیک ہے۔ ہاتی کے معنی ہوگا لائیں، لائیں، لاؤ، لائیے۔ ہاذا لی، یہ میری ہے، دس از مائن۔ وہذا لمحمد، اور یہ محمد کی ہے۔ وہذا لحامد، اور یہ حامد کی ہے۔ وہذا لابراہیم، اور یہ ابراہیم کی ہے۔ وہذا لعثمان، اور یہ عثمان کی ہے۔ وہذا لیوسف، اور یہ یوسف کی ہے۔ وہذا لطلحۃ، اور یہ طلحہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں محمد اور حامد یہ تو منصرف تھا اس لیے اس پہ تنوین آیا، اور لام حرف جر کی بعد آیا تو پریپوزیشن کی وجہ سے زیر ہو گیا۔ لیکن یہ جو ابراہیم ہے اور عثمان ہے اور یوسف ہے اور طلحہ ہے یہ غیر منصرف ہے، ڈپٹوٹ ہے، اور میں نے کل ہی سمجھایا ہے کہ غیر منصرف جو ہوتا ہے اس پہ کسرہ نہیں ہوتا، جینیٹو کیس میں بھی اس پہ کسرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جینیٹو کیس میں بھی اس پہ کسرہ نہیں ہوتا، بلکہ کسرے کی بجائے اس پہ کیا ہوتا ہے، فتحہ یعنی زبر ہوتا ہے۔ یعنی غیر منصرف کا جو جینیٹو کیس اور ایکیوزیٹو کیس دونوں سیم ہیں، دونوں پہ زبر ہوگا۔ مدرس کہتا ہے احاذا کتابک یا محمد، اے محمد کیا یہ تمہاری کتاب ہے۔ محمد جواب دیتا ہے لا، نہیں۔ ھذا کتاب حمزہ، نہیں یہ حمزہ کی کتاب ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتاب مضاف ہے اور حمزہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ پہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ زیر ہوتا ہے،
یہاں زیر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ حمزہ جو ہے غیر منصرف ہے، چاہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ زیر کا تقاضا ہو، چاہے کیا کہتے ہیں جینیٹک کیس کسی بھی طرح سے جینیٹک کیس میں ہونے کا تقاضا ہو، پھر بھی جینیٹک کیس میں بھی اس پہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ ایکوزیٹو کیس میں ہوتا ہے، یعنی دونوں صورت میں زبر ہوگا۔ مدرس کہتا ہے این علی، این علی، ڈبل پیش آئے گا اس پہ، این علی یا اخوان، اخن کی جمع اخوان بھی آتی ہے، اے بھائیو، ٹھیک ہے، اے بھائیو، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ حامد جواب دیتا ہے ذهب الى الریاض، وہ ریاض گیا۔ مدرس کہتا ہے وَأَيْنَ یعقوب، اور یعقوب کہاں ہے؟ حامد جواب دیتا ہے ذهب الى مکہ، ناٹ مکتی، مکہ ہوگا، مکہ تھا، زبر پڑے گا، کیونکہ یہ مکہ بھی ہے غیر منصرف، غیر منصرف پہ زیر نہیں آتا، تنوین اور زیر نہیں آتا، زیر کی جگہ پہ زبر آتا ہے۔ یہاں تک میں کوئی پرابلم ہو تو بتا دیجیے، بہت چھوٹا سا لیسن ہے۔ جی کوئی دقت ہے؟ نہیں، یہ اس میں ہوتا ہے، ہلو، بولیے۔ یہ اس میں ہوتا ہے اندی سواتو دفاتر، اس کا مطلب ہے نوٹ بک کس کی ہے، اور اس کے آگے لیمن ہی، لیمن ہیا، ہاں لیمن ہیا، تو یہاں دو سینٹینس ہے۔ ہاں دو سینٹینس ہے، دونوں الگ الگ سینٹینس، اسی لیے دیکھیں فل اسٹاپ تو دیا ہوا ہے یہاں پہ، ہاں آپ دھیان دیں، یہاں دکھ رہا نا آپ کو؟ ہاں ہاں تو پھر وہ الگ سینٹینس، یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ایک سینٹینس، اس کے بعد لیمن ہیا، یہ سوال ہے۔ سوال یہ نہیں تو، پر اس کا معنی تو یہ ہے نا کہ یہ نوٹ بک کس کی ہے۔ جی تو اس کا جواب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا جواب نہیں ہے نا؟ جواب تو ہے، لیمن ہیا، انہوں نے پوچھا، مدرس نے پوچھا لیمن ہیا، یہ کس کی ہے؟ تو عباس نے کہا لائیے، اے استاد لائیے، حاضر لی، دونوں کو دیکھیے گا نا، اے استاد لائیے، لائیے مجھے دیجیے، یہ میری ہے۔ اچھا جی، جواب تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سر لیکن اس میں ہیا کیوں یوز ہوا؟ کون سا؟ لیمن ہیا، اس میں مطلب ہیا کیوں یوز ہوا؟ کس کے لیے؟ یہ فیمیل ہیا یوز ہوا سر، ہوا کی ہوا ہیا، تو یہ لیمن ہیا یہ سینٹینس تھوڑا کم جم رہا ہے اس کو۔ دفاتر لیمن ہیا، یہ کس کا ہے؟ تو اس میں ہیا کیوں یوز ہوا سر؟ ہوا ہونا چاہیے تھا، ہیا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہاں پہ بھی جواب میں بھی دیکھیے کیا ہے، حاضہ لی، حاضی لی نہیں ہے نا؟ جی جی سر جی، ہاں تو یہاں پہ ہوا ہونا چاہیے تھا۔ اچھا ٹھیک ہے سر۔ دیکھیے مدرس کہتا ہے این اسحاق، اسحاق کہاں ہے، اسحاق کہاں ہے، ویئر از اسحاق؟ محمد جواب دیتا ہے خرج الی المدیری، وہ ڈائریکٹر کے پاس گیا ہے، بہت آسان ہے، خرجہ وہ نکلا، ٹھیک ہے، وہ نکلا یعنی وہ گیا، الی المدیری ڈائریکٹر کے پاس، مینیجر کے پاس، ناظم کے پاس، ٹھیک ہے۔ مدرس کہتا ہے متی خرجہ، وہ کب نکلا؟ محمد جواب دیتا ہے خرج قبل 5 دقائق، دقیقۃ کی جمع دقائق، ٹھیک ہے، یہ ہے معدود، یہ ہے معدود، یعنی اسی کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور یہ دقیقۃ کی جمع ہے، یعنی یہ مؤنث ہے، یاد رکھیں گے یہ مؤنث ہے، معدود جو ہے مؤنث ہے، اس کے لیے جو نمبر ہم یوز کیا وہ مذکر یوز کیا ہے نا۔ 5 دقائق، خرج قبل 5 دقائق، وہ 5 منٹ پہلے نکلا۔ تمرین کی جمع ایکسرسائزز، نمبر 1 تأمل الامثلة الآتیہ، ٹھیک ہے،
آنے والے مثالوں میں غور کرو. محمد تنوین کے ساتھ ہوگا کیونکہ میں نے بتایا بائی ڈیفالٹ کوئی نون جو ہوتا ہے اس پہ تنوین آتا ہے. اس کے بعد من محمد، من حرف جر ہے تو اس کے بعد زیر ہوگا، یہ تو کلیئر ہے. دو زیر کیوں ہوگا، تنوین کیوں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو من محمد، من محمد، من نہیں ہوگا، من محمد. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے الی محمد، محمد کے پاس. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی پریپوزیشن کا استعمال ہوا اس لیے یہاں پہ زیر کا استعمال ہوا. لی محمد، لی محمد، محمد کے لیے. اس کے بعد ہے کتاب محمد. ٹھیک ہے، ان سبھی کنڈیشن میں لفظ محمد پہ زیر آئے گا. یہاں دیکھیں یہ من کے بعد ہے اس لیے من حرف جر ہے، الا کے بعد اس لیے الا حرف جر ہے، لی کے بعد اس لیے لی حرف جر ہے. اور یہاں پہ حرف جر کا تو یوز نہیں ہوا مگر مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے، جو پوزیشن ہوتا ہے وہ جینیٹیو کیس میں ہوتا ہے. کتاب محمد، محمد کی کتاب. زینب، ٹھیک ہے، بائی ڈیفالٹ اس پہ پیش تو ہوگا مگر سنگل پیش ہوگا کیونکہ یہ غیر منصرف. ٹھیک ہے، من زینبا، میں نے کیا بتایا تھا، غیر منصرف پر زیر کی بجائے کیا آئے گا، زبر آئے گا. من زینبا، با پہ زبر. ٹھیک ہے، زینب سے. الا زینبا، زینب کے پاس. لی زینبا، زینب کے لیے. کتاب زینبا. ٹھیک ہے، یہ ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف الیہ پہ زیر ہونا چاہیے تھا مگر میں آلریڈی کلیئر کر چکا ہوں کہ مضاف کیا کہتے ہیں، غیر منصرف کسی بھی وجہ سے جینیٹیو کیس میں ہو، چاہے پریپوزیشن کی وجہ سے یا پھر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، پھر بھی اس پہ زیر کے بجائے زبر پڑے گا. نمبر 2، اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، پڑھیں اور لکھیں. ھذا الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے. دس بک فار محمد. وذالک لزینب، اینڈ دیٹ ون از فار زینب. یہ کتاب محمد کی ہے اور وہ زینب کی ہے. نمبر 2 میں ہے ذهب خالد الی احمد، خالد احمد کے پاس گیا. ذهب فعل ہے، فعل ماضی ہے، سمپل پاسٹ ٹینس ہے. اس کا جو فاعل ہے یعنی سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا جو ہے وہ ہے خالد. ٹھیک ہے، جانے والا. ذهب خالد، خالد گیا. ٹھیک ہے، کس کے پاس گیا، الی احمد، احمد کے پاس. 3 میں ہے ذهب ابی، ذهب کے معنی ہوں گے وہ گیا. ٹھیک ہے، اس کا فاعل ہے ابی، مضاف اور مضاف الیہ ملا کر. ابی مائی فادر. ذهب ابی، میرے ابو گئے. کہاں گئے، الی مکہ تا، مکہ گئے، میرے ابو مکہ گئے. وذهب عمی الی جدہ، اور میرے چچا جدہ گئے. آسان ہے نا، ذهبہ وہ گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ذهبہ وہ گیا. یہاں پہ جو فائل ہے ذهبہ کا جو سبجیکٹ ہے، ورب کا جو سبجیکٹ ہے ابی ہے. دوسرا جو سنٹینس ہے اس میں امی ہے. امی، ام کے معنی چچا، امی کے معنی میرے چچا. ٹھیک ہے. 4 میں ہے اختو مروان مریضۃ، مروان کی بہن بیمار ہے. مروان کی بہن بیمار ہے. 5 میں ہے این الزوج خدیجہ. ٹھیک ہے، خدیجہ کے شوہر کہاں ہیں. زوج کے معنی ہسبینڈ، شوہر، اور زوجتن کے معنی وائف، بیوی. ٹھیک ہے، خدیجہ مضاف الیہ ہے مگر پھر بھی اس پہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے کسرہ نہیں بلکہ کسرے کے بجائے، زیر کی بجائے کیا ہے، فتحہ ہے. ٹھیک ہے، هو فی لندن، وہ لندن میں ہے. هو فی لندن، وہ لندن میں ہے. 6 میں ہے سیارۃ حامد جدیدۃ. ٹھیک ہے، حامد کی کار جدیدۃ نئی ہے. سیارۃ حامد، یہ سیارۃ مضاف ہے، حامد مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ سے مل کر سبجیکٹ ہوا. ٹھیک ہے، اور اس کا جو پریڈیکیٹ ہے جدیدۃ ہے. سیارۃ حامد جدیدۃ، حامد کی کار نئی ہے. وسیارۃ ابراہیم، اور ابراہیم کی کار قدیمۃ پرانی ہے.
ابراہیم پہ زبر آئے گا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. حالت جری میں بھی یعنی زیر والی حالت میں بھی زبر ہوگا. وسیارت ابراہیم قدیمت، اور ابراہیم کی کار پرانی ہے. 7th میں ہے بیت خالد کبیر. بیت خالد، بیت مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر سبجیکٹ، کبیر پریڈیکیٹ یعنی خبر. بیت خالد کبیر، خالد کا گھر بڑا ہے. وہ کے معنی اور. وبیت اسامہ، ٹھیک ہے یہاں پہ زیر نہیں پڑے گا. وبیت اسامہ صغیر، ٹھیک ہے. میں نے بتایا تھا پریڈیکیٹ جو ہوتا ہے وہ مضاف کے تابع ہوتا ہے، مضاف کے اکارڈنگ ہوتا ہے، مضاف الیہ کو نہیں دیکھیں گے. وبیت اسامہ صغیر، اور اسامہ کا گھر چھوٹا ہے. بیت جو ہے مذکر ہے، اس کے لیے جو ہم پریڈیکیٹ لائے ہیں مذکر لائے ہیں، ٹھیک ہے. اسامہ مؤنث ہے، اس کے اکارڈنگ ہم خبر نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے. ہمیں کسے دیکھنا ہے مضاف اور مضاف الیہ میں؟ مضاف کو دیکھنا ہے. ایک منٹ. دیکھیے نمبر 8 میں ہے این ذهب ابوک یا لیلا، او لیلا، اے لیلا تمہارے ابو کہاں گئے؟ تمہارے ابو کہاں گئے؟ این کہاں، ذهب گیا، گیا گئے، ابو کا یا فادر، یا لیلا او لیلا، ٹھیک ہے. اے لیلا تمہارے ابو کہاں گئے؟ ذهب الى بغداد، وہ بغداد گئے، ٹھیک ہے. 9th میں ہے فی استنبول مساجد کثیرۃ، استنبول میں، ترکی میں استنبول ہے، ٹھیک ہے. فی استنبول مساجد کثیرۃ، بہت ساری مسجدیں ہیں. یہ جو مساجد ہے ایک خاص وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، اسپیسیفک پیٹرن پہ ہے، مفاعلو کے وزن پر. اس وزن پہ جو بھی آئے گا اس پہ تنوین نہیں لا سکتے. مساجدن کہنا غلط ہوگا، کیا کہیں گے؟ مساجد. مساجد کثیرۃ فی استنبول مساجد کثیرۃ، استنبول میں بہت ساری مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے. 10th میں عندی خمسۃ مفاتیح، ٹھیک ہے. عندی خمسۃ مفاتیح، میرے پاس 5 چابیاں ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں مفتاح کی جمع مفاتیح، مفتاح. خمسۃ مفاتیح، مفاتیح، ہاں یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، اسی وزن پہ ہے اس لیے مفاتیح ہوگا. خمسۃ مفاتیح، آئی ہیو 5 keys، ٹھیک ہے. یہ مذکر ہے معدود، تو اس کے لیے جو نمبر 5 استعمال کیا وہ مؤنث کا ہے. 5 keys، آئی ہیو 5 keys، میرے پاس 5 چابیاں ہیں. 11th میں ہے الکعبۃ فی مکہ، بہت آسان ہے، کعبہ مکہ میں ہے، کعبہ مکہ میں ہے. 12 میں ہے فی ھذا الشارع ثلاثۃ مساجد، اس سڑک پر، اس سڑک میں نہیں کہیں گے، اس سڑک پر کہیں گے. اس سڑک پر ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدیں ہیں، ٹھیک ہے. فی ھذا الشارع، اس سڑک پر، ثلاثۃ کے معنی 3، یہ عدد نمبر ہم مؤنث کیوں لائیں؟ کیونکہ جو مسجد کی جمع مساجد جو ہے، مسجد اور مساجد جو ہے مذکر ہے، میسکولین پلورل ہے، ٹھیک ہے. میسکولین پلورل کے ساتھ ہم کیا لاتے ہیں؟ جو نمبر ہوتا ہے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. ثلاثۃ مساجد 3 mosques، فی ھذا الشارع ثلاثۃ مساجد، اس سڑک پر 3 مسجدیں ہیں. 13 میں ہے ھذا الطبیب، یہ ڈاکٹر، اسمہ ولیم، اس کا نام ولیم ہے، ٹھیک ہے. وہو من لندن، اور وہ لندن سے ہے. وذالک اسمہ لوئیس، اور اس کا نام، اور وہ اس کا نام، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا نام لوئیس ہے، ٹھیک ہے. وہو من پیرس، اور وہ پیرس سے ہے. 14th میں ہے سیارتی، میری کار، لونہا، جس کا رنگ، اخضر، ہرا ہے، ٹھیک ہے. اس کا پورا ملا کر کے کہیں گے، اس کے ساتھ ملا دیں گے تو کہیں گے سیارتی لونہا اخضر،
میرے کار کا رنگ ہرا ہے. 15th میں ہے عندی قلم احمر، میرے پاس لال قلم ہے. احمر پہ سنگل پیش آئے گا. ٹھیک ہے، یہ قلم کی صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے. قلم ناؤن ہے اور احمرو ایڈجیکٹو ہے. لال پین ہونا، بلو ہونا، یہ سب کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے. عندی قلم احمرو، میرے پاس لال قلم ہے. 16 میں ہے البیت الحرام فی مکہ. ٹھیک ہے، البیت الحرام یعنی البیت الحرام کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسجد الحرام کو کہہ رہے ہیں. بیت کے معنی گھر ہوتا ہے، حرام کے معنی حرام. ٹھیک ہے، البیت الحرام مسجد حرام فی مکہ، مکہ میں ہے. اس کے بعد 17 پہ ہے ذهب احمد الی محمد، احمد محمد کے پاس گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد 18 میں ہے ذهب محمد الی احمد، محمد احمد کے پاس گیا. یہاں پہ دیکھیں ذهب احمد، احمدن پہ تنوین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ذهب احمد الی محمدین، محمد پہ تنوین ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن 18 میں دیکھیں ذهب محمد، محمد چاہے لاسٹ میں یہاں پہ تھا چاہے یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں کنڈیشن میں اس پہ تنوین آ رہا ہے. یہاں پہ کیا تھا؟ دو زیر تھا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ دو پیش ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جینیٹو کیس تھا اس لیے دو زیر تھا، اور یہاں پہ نومینیٹو کیس ہے، حالت رفعی ہے، فاعل کی حالت ہے، اس لیے دو پیش ہے. ذهب محمد، محمد گیا. ٹھیک ہے، اس فعل کا جو فاعل سبجیکٹ ہے لفظ محمد ہے. محمد گیا، کہاں گیا؟ الی احمد. ٹھیک ہے، پہلے میں ذهب احمد، احمدو کہا کیونکہ یہ ایک نومینیٹو کیس میں تھا، اس لیے احمدو کہا. تنوین تو اس لیے نہیں لا سکتے کہ غیر منصرف ہے، افعلو کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، تنوین نہیں آئے گا، یہ کلیئر ہو گیا. تو یہاں پہ پیش ہوتا، اور یہاں پہ زبر کیوں ہوگا؟ کیونکہ غیر منصرف پر جینیٹو کیس میں ایکوزیٹو کیس کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، زیر کی حالت میں بھی زبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ذهب محمد الی احمد، محمد احمد کے پاس گیا. 19 میں ہے انت من مکہ، آر یو فرام مکہ، کیا آپ مکہ سے ہیں؟ لا نہیں، انا من الطائف، نہیں میں طائف سے ہوں. طائف ایک شہر کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اخت فاطمہ، اخت فاطمہ طالبۃ، فاطمہ کی بہن. اب یہاں دیکھیں اختو مؤنث ہے، فاطمہ بھی مؤنث ہے. فاطمہ کیا ہو رہا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اختو مضاف ہے. تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے فاطمہ، اس پہ زیر ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف میں جو زیر والی حالت ہوتی اس میں بھی زبر ہوتا ہے، زیر کے بجائے زبر ہوتا ہے. تو اختو فاطمہ تھا، نوٹ فاطمتو، کیونکہ یہاں پہ نومینیٹو کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ جینیٹو کیس ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ میں کون سا نون ہے وہ دیکھیں گے، غیر منصرف ہے تو زیر کے بجائے ہم زبر دیں گے. اخت فاطمہ طالبۃ، فاطمہ کی بہن ایک طالبہ ہے. ٹھیک ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، گرل اسٹوڈنٹ ہے. 3 میں ہے اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مع ضبط اواخرها، بہت آسان ہے. ریڈ دی فالوئنگ ورڈس، دیکھیں اقرا ریڈ، فالوئنگ ورڈس ریڈ دی فالوئنگ ورڈس، واکتبها اینڈ رائٹ اٹ. ٹھیک ہے، مع with کریکٹ اینڈنگ. ٹھیک ہے، یعنی آنے والے الفاظ کو پڑھیں اور اس کو صحیح حرکت کے ساتھ، صحیح حرکت لگانے کے ساتھ پڑھیں. اسے ہی انگلش میں کہہ رہا ہوں کریکٹ اینڈنگ، اینڈ رائٹ وتھ کریکٹ اینڈنگ. دیکھیں کیا ہوگا، آپ ہی لوگ بتائیں اسے. مائک کھلا ہے، پڑھیں. آسان ہے، جی بولے. آمینتو. ہاں بالکل، سنگل پیس ایک دم. دیکھیں جہاں پہ اس چیز کو ہمیں کلیئر کرنا ہوگا کہ سنگل پیش یا ڈبل پیش، تو وہاں ایک دم کلیئر کریں گے، کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، آمینتو، آمینتن.
जो चीज है एकदम क्लियर बोलेंगे. आमीनतु यानी सिंगल पेश. सही है क्योंकि गैर मुनसरिफ है. ठीक है. उसके बाद बोले मिन के बाद है तो क्या कहेंगे? आमीना, आमीना. आमीनता. आखिर में हरकत को जाहिर करें. जी जी आमीनता. ये गैर मुनसरिफ है कि नहीं है पहले ये बताइए. और गैर मुनसरिफ है, हाँ. मीन लगा तो इसलिए जबर आएगा सर. मिन के बाद है तो मिन हर्फ जर है, प्रीपोजिशन है. जी. मिन के बाद होने की वजह से क्या होगा? जेनेटिव केस में होगा. मगर हाँ. ये गैर मुनसरिफ है इसलिए इस पे क्या आएगा? जबर जबर. आएगा. मिन आमीनता. अब बताए ली के बाद अहमद है. बहुत आसान है. हाँ, ली अहमदा. हाँ बिल्कुल. ली अहमदा. ये अहमद अफआलू के वजन पे होने की वजह से गैर मुनसरिफ है. और जी. गैर मुनसरिफ से पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है. तो प्रीपोजिशन की वजह से वो जेनेटिव केस में तो होगा, मगर हम ऑलरेडी जानते हैं कि जेनेटिव केस में भी जो गैर मुनसरिफ होगा डिप्टोट नाउन होगा, उस पे जेर नहीं होगा बल्कि जबर होगा. ली अहमदा. यहाँ पे बताएं अहमद है सिर्फ लिखा हुआ, ये बाय डिफॉल्ट है. अहमदू. हाँ सिंगल पेश, डबल पेश नहीं. जी. ठीक है. रफा तो होगा, रफा कहते हैं पेश को. ठीक है. रफा तो होगा यानी नॉमिनेटिव केस में तो होगा, बाय डिफॉल्ट नॉन है तो, मगर सिंगल पेश होगा. उस्मान है बताएं. उस्मान में वही है, सेम है. उस्मानु. हाँ बिल्कुल. इसमें कौन सी अलामत है? अलिफ नून जायदतान है ना. हाँ जी जी सर. हाँ. देखिए अलिफ नून जायदतान किसे कहते हैं? यानी मादे के अलावा, रूट वर्ड के अलावा क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा अलिफ और एक्स्ट्रा नून हो. तो इस जो उस्मान का जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड समझ रहे ना, मेन जो असली जड़ वाला हुरूफ वो है ऐन सा मीम. बस ये रूट वर्ड है. डिक्शनरी में आपको तलाश करना होगा तो इसी 3 लेटर से आपको कहते हैं लुगत ढूंढना होगा. उस्मान को अगर ढूंढेंगे तो अलिफ नून से कोई लेना देना नहीं डिक्शनरी में, लुगत में. ऐन सा मीम, बस इस 3 को ध्यान में रखेंगे और डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा. ठीक है. तो ये अलिफ नून क्या है? एडिशनल है, रूट वर्ड के अलावा है. ठीक है. तो इसे हम क्या कहते हैं? अलिफ नून जायदतान. जायदतान क्यों कहे? एकदम ध्यान से सुने. देखिए अगर एक अलिफ, जैसे मान लेते हैं कोई रूट वर्ड है, कोई रूट वर्ड वाला नाम है, जैसे उस्मान है ना, इसमें एन सामीम ये रूट वर्ड हो गया. ये मेन नाम का जो जड़ है यही है एन सामीम. ठीक है. अगर इसके आखिर में सिर्फ अलिफ जायद होता, सिर्फ अलिफ एक्स्ट्रा होता तो हम क्या कहते हैं? अलिफुन जायदुन है ना. अलिफ वाहिद तो जायदुन जो उसकी जो सिफत है वो भी वाहिद होगा ना. अलिफ सिंगल है ना, एक एडिशनल है ना, तो अलिफुन जायदुन. तो क्या कहते हैं? अलिफ जायद. उर्दू में अलिफ जायद और अरबी में अलिफुन जायदुन. मगर अलिफ के अलावा नून भी है तो अलिफ और नून 2 लेटर हो गए ना. तो अब इन दोनों की सिफत यानी 2 की सिफत को कैसे बनाया इन्होंने? जायदुन के माना जायद होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, उसके आखिर में तानी लगा दिया, जायद तानी, यानी ये दोनों एडिशनल है. क्लियर हुआ ना. हाँ जी. अलिफ नून जायदतान से ही कहते हैं. मिम पाकिस्तान बताएं. मिन पाकिस्ताना. पा नहीं बोलेंगे अरबी में, बा बोलेंगे. मिन पाकिस्ताना. हाँ मिम पाकिस्ताना. ठीक है. उसके बाद पाकिस्तान क्या कहेंगे? पाकिस्तानू. पाकिस्तानू. लि खदीजा क्या कहेंगे? ली खदीजता. लि खदीजता. लि खदीजती नहीं कह सकते, लि खदीजतू नहीं कह सकते. ठीक है. लि खदीजा. ठीक है. लि खदीजता, खदीजा के लिए. तर्जमा तो आसान है ना, छूटा नहीं ना किसी का. आमीना, इसमें तर्जमा सीखना ही नहीं है. आमीना मिन आमीना, आमीना से कोई सेंस नहीं हो रहा, ये सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तब सही से समझ में आएगा. ले अहमद, अहमद के लिए. अहमद अहमद. उस्मान उस्मान नाम है. मिम पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान पाकिस्तान. ठीक है. उर्दू में बोलेंगे तो पा से बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे तो बा से बोलेंगे, ये ध्यान रखें. पाकिस्तान अरबी बोल रहे हैं तो बा कहेंगे, ट्रांसलेट जस्ट ट्रांसलेट करेंगे तो पा से कहेंगे. ठीक है. यानी जिस लैंग्वेज में जो इसका जिस लेटर से इसकी अपनी पहचान है उसी लेटर से हम इसे प्रोनाउंस करेंगे. ठीक है.
اردو میں پا سے پروناؤنس ہوگا پاکستان اور عربی میں با سے ہوگا. تو جیسے ہی ہم عربی کہیں گے پاکستان سے پاکستان کی عربی بنائیں گے تو پاکستانو کہیں گے, اور جیسے ہی ہم پاکستان کا ٹرانسلیٹ کے طور پہ کریں گے تو پاکستان کہیں گے. ایک دم ذہن میں رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ ہم عربی میں بھی پاکستان بول رہے ہیں اور اردو میں بھی پاکستان بول رہے ہیں, تو پھر غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ دھیان رکھیں. لندن کیا ہوگا؟ لندنو. لندنا ہوگا یہاں پہ شاید. خیر, الى بغداد کیا ہوگا؟ الى بغداد ہے نا. اس کے بعد ہے استنبول, استنبولو. استنبول. مکہ مکہ. فی مکہ, فی کے بعد بھی ہے تب بھی مکہ ہوگا. یہاں پہ جدتو. بس تھوڑا سا بچ رہا. دیکھیے مساجدو, مساجدو یہ کیا ہے پہلے بتائیں. یہ غیر منصرف مفاعلو کے وزن. منصرف اور غیر منصرف ذہن میں آیا نا تھوڑا بہت بھی؟ جی آیا ٹھیک ہے. سر. غیر منصرف ہے, مسجد کی جمع ہے, مفاعل کے وزن پر ہے. اس وزن پر جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اس پہ تنوین نہیں آئے گا. مساجد مسجدیں. ٹھیک ہے. فی مدارس, فی فی مدارس, مدارس میں ہوگا نا فی مدارس. جی. فی مدرسین, مدرستین, مدرستین یا پھر فی مدارسین. ٹھیک ہے. یعقوب, یعقوب نام ہے. جی. لی اسحاق, لی اسحاقہ, اسحاق کے لیے. معاویہ نام ہے, معاویتہ ہوگا. اس کے بعد ہے مم معاویتہ, یہاں پہ بھی زبر ہوگا. لی عائشہ, ٹھیک ہے. عائشتو لڑکی کا نام ہے. محمد تنوین ہوگا یہاں پہ. خالد تنوین ہوگا کیونکہ یہ منصرف ہے, غیر منصرف نہیں ہے. محمد اور خالد کیا ہے؟ منصرف ہے. اس پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. محمد خالد تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. اس کا مطلب کیا کہ زبر زیر پیش تینوں آ سکتا ہے, پلس تنوین بھی آ سکتا ہے منصرف پہ. ٹھیک ہے. من عباس, من عباسن. اس کے بعد نعمان, نعمانو. حامد, حامد. آخر ہے نمبر 4 میں اکتب الاعداد من 3 الى 10 واجعل كل من الكلمات الآتیہ معدودا لها. کرنا کیا ہے کہ 3 سے لے کر کے 10 تک کے نمبر, ٹھیک ہے, آپ کو ان جو الفاظ ہے, ٹھیک ہے, یہ معدود ہے اس نمبر کے لیے. اس نمبر کا معدود ہے یہ دیا ہوا. ٹھیک ہے. اس معدود کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمبر لکھنا, معدود کا عدد لکھنا. معدود کہتے ہیں جس چیز کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں اور جس نمبر کے ذریعے سے ہم جو چیز تعداد بتاتے ہیں اسی نمبر کو کیا کہتے ہیں؟ عدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ایک کا 3 سے لے کر 10 تک بنانا ہے. یہ رولز ہم ایک دم کلیئر آسان طریقے سے سمجھا چکے ہیں کہ معدود یعنی جس کو ہم کاؤنٹ کریں گے وہ اگر مذکر ہوگا, ٹھیک ہے, تو عدد مؤنث ہوگا. معدود اگر مؤنث ہوگا تو عدد مذکر ہوگا. دونوں ایک دوسرے کو ڈس ایگری کرے گا, ایک دوسرے کے اپوزٹ رہے گا. سب سے پہلی بات کہ جس کو معدود بنانا ہوگا سب سے پہلے اس کی جمع بنائیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں مسجد, مسجد کی جمع مساجد. فندق کی جمع فنادق, پہلے الگ سے سمجھا دے رہا ہوں. مندیل کی جمع منادیل, رومال. فندق کے معنی ہوٹل. مفتاح کی جمع مفاتیح, چابی. صدیق کی جمع اصدقاء, دوست. زمیل کی جمع زملاء, کلیگز, ساتھی. کرسی کی جمع کراسی, مدرسۃ کی جمع مدارس, ابھی بھی گزرا یہاں دیکھیں. ٹھیک ہے. دقیقۃ کی جمع دقائق, منٹ, ہے نا. تو پہلے ہم نے جمع بنانا سیکھ لیا. ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے جو ہے کیا ہے؟ معدود ہیں. ایک منٹ, جسٹ ایک منٹ. دیکھیے آپ کو کیا کرنا ہے, یہاں پہ عدد لکھنا ہے.
یہاں پہ معدود لکھنا ہے، ٹھیک ہے. معدود کہتے ہیں جس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور عدد کہتے ہیں جو نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب مسجد کے لیے تو مسجد کی جمع یہاں پہ لے آئیں، مساجد ہو گیا نا. اب اس کے لیے 3 کہیں گے، پہلے کیا کہیں گے بتائیں. ستو ثلاثتو، مساجد. کلیئر کریں زبر زیر پیش. جی ثلاثتو مساجدو. مساجد کیوں پیش کیوں؟ مساجد. مساجد کیوں ظاہر کیوں نہیں کریں گے؟ ڈرے نہیں، ایک دم بنداس ہو کر کے بتائیں، آسان ہے، میں بتا رہا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے میں نے کیا بتایا کہ معدود کو جمع کر بنا لیں گے، معدود کو پلورلائز کر لیں گے، ٹھیک ہے. ہم نے کر لیا مساجد، مسجد کی جمع مساجد، ٹھیک ہے. دوسری بات کہ ہم نے پہلے کلیئر کر دیا کہ معدود جو ہوگا وہ کیا ہوگا، جینیٹو کیس میں ہوگا، اس پہ زیر ہوگا، ہے نا، جینیٹو کیس میں ہوگا، ٹھیک ہے. جینیٹو کیس میں ہوگا معدود. تو ثلاثۃ مساجدین ہونا چاہیے تھا نا، جی. ٹھیک ہے. مگر میں نے بتایا کہ مفاعل کے وزن پہ جو بھی جمع وغیرہ آئے گا وہ غیر منصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور غیر منصرف کا رول کیا میں نے بتایا کہ زیر کی جگہ پہ کیا ہوگا، زبر ہوگا. تو اب کیا ہو جائے گا، ثلاثۃ مساجدہ. مساجد. تھوڑا ٹیپیکل ہے مگر کلیئر ہوا نا. دیکھیں یہ مسجد کی جمع میں نے مساجد بنایا، ٹھیک ہے. رول کے حساب سے میں نے کیا بتایا تھا کہ سب سے پہلے پلورلائز کرنا ہے، جمع بنانا ہے معدود کا جسے ہمیں کاؤنٹ کرنا ہے. ہم نے مسجد کی جمع مساجد بنا دیا، ٹھیک ہے. اور اس کو کیا کرنا ہے، مضاف الیہ بنانا ہے. تو مضاف الیہ ہوتا کیا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہے. لیکن مسجد کی جمع مساجد مفاعل کی وزن پر ہے، غیر منصرف ہے. تو غیر منصرف چاہے جس بھی وجہ سے جینیٹو کیس میں بھی ہو تب بھی اس پہ زبر آئے گا. ثلاثۃ مساجد. اب ایسے ہی کہیں گے اربعۃ مساجد. مسجد کیا ہے، مذکر ہے نا. معدود جو ہے مذکر ہے، تو اس کے لیے جو نمبر لائیں گے مؤنث لائیں گے. ثلاثۃ مساجد، اربعۃ مساجد، خمسۃ مساجد. اس کے بعد ستۃ مساجد. ستو نہیں کہیں گے، خمسو نہیں کہیں گے، اربو نہیں کہیں گے، اربعو نہیں کہیں گے، ثلاثو نہیں کہیں گے. ثلاثۃ مساجد، اربعۃ مساجد، خمسۃ مساجد، ستۃ مساجد، سبعۃ مساجد، ثمانیۃ مساجد. اس کے بعد تسعۃ مساجد، اس کے بعد عشرۃ مساجد. یہ 10 تک ہو گیا، ٹھیک ہے. فندق کی جمع فنادق ہے نا، ہوٹل. تو کیا کہیں گے، ثلاثۃ فنادق، ثلاثۃ فنادق، ٹھیک ہے. فندق کی جمع فنادق، فنادق، ثلاثۃ فنادقین. زیر ہوگا کہ نہیں ہوگا، ثلاثۃ فنادق، ٹھیک ہے. اربعۃ فنادق، خمسۃ فنادق، اس کے بعد ستۃ فنادق، سبعۃ فنادق، ثمانیۃ فنادق، تسعۃ فنادق، عشرۃ فنادق. ایسے ہی مندیل کا بنائیں گے، کیا بنائیں گے، ثلاثۃ منادیل، منادیل، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے یہ سب غیر منصرف ہے، تو ثلاثۃ منادیلا ہوگا، ٹھیک ہے. ثلاثۃ منادیلا، 3 رومال. اس کے بعد اربعۃ منادیلا، خمسۃ منادیلا، ستۃ منادیلا، سبعۃ منادیلا. اس کے بعد ثمانیۃ منادیلا، تسعۃ منادیلا، عشرۃ منادیلا. مفتاح کی جمع مفاتیح، چابی. ثلاثۃ مفاتیح، ٹھیک ہے. سبھی میں زبر آئے گا آخر میں. ثلاثۃ مفاتیح، اربعۃ مفاتیح، خمسۃ مفاتیح، ستۃ مفاتیح. اس کے بعد ہو جائے گا سبعۃ مفاتیح، ثمانیۃ مفاتیح، تسعۃ مفاتیح، عشرۃ مفاتیح. اس کے بعد صدیق کی جمع، صدیق کی جمع، صدیق نہیں ہے، صدیق کی جمع اصدقاء. ثلاثۃ اصدقاء، ٹھیک ہے. ثلاثۃ اصدقاء، اربعۃ اصدقاء، خمسۃ اصدقاء، ستۃ اصدقاء، سبعۃ اصدقاء. اس کے بعد ہو جائے گا ثمانیۃ اصدقاء،
اس کے بعد ہو جائے گا تسعۃ اصدقاء عشرۃ اصدقاء. ٹھیک ہے. زمیل کی جمع زملاء کلیگ. ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ، اس کے بعد ستۃ سبعۃ ثمانیۃ تسعۃ اور عشرۃ لگے گا. ٹھیک ہے. کرسی کی جمع کراسی. ثلاثۃ کراسی. ٹھیک ہے. ثلاثۃ کراسی، اربعۃ کراسی کراسیون. ٹھیک ہے. خمسۃ کراسیون، ستۃ کراسیون، سبعۃ کراسیون، ثمانیۃ کراسیون، تسعۃ کراسیون، عشرۃ کراسیون. اس کے بعد مدرسۃ کی جمع مدارسو. ٹھیک ہے. مدارسو، اس پہ کیا ہوگا؟ یہ غیر منصرف ہے تو کیا کہیں گے؟ ثلاثۃ مدارسہ. مدارسہ زبر آ جائے گا اس پہ. اس کے بعد اربعۃ مدارسہ، 4 مدرسے. خمسۃ مدارسہ، ستۃ مدارسہ، سبعۃ مدارسہ. اس کے بعد سبعۃ ثمانیۃ مدارسہ، تسعۃ مدارسہ. اس کے بعد عشرۃ مدارسہ. دقیقۃ کی جمع دقائق، دقائق. ٹھیک ہے. ثلاثۃ دقائق 3 منٹ، اربعۃ دقائق 4 منٹ، خمسۃ دقائق 5 منٹ، ستۃ دقائق 6 منٹ، سبعۃ دقائق 7 منٹ، ثمانیۃ دقائق 8 منٹ، تسعۃ دقائق 9 منٹ، عشرۃ دقائق 10 منٹ. ٹھیک ہے. گروپ پہ اس کا جو میں نے سولیوشن والا جو دیا ہے اس پی ڈی ایف کو تھوڑا دیکھ لیں گے، اس لاسٹ والے ایکسرسائز کو. پتہ نہیں اور ہے کیا، شاید کمپلیٹ ہو گیا. جی الحمدللہ. چلیے اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمارا 5 مہینے کا جتنا نصاب تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، مگر ابھی کلاس باقی ہے، 10 تاریخ تک ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیں، کل تو نہیں، کل ٹیسٹ ہے. جن لوگ ہیں وہ کل ٹیسٹ دے لیں گے، مگر پرسوں سے کلاس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے بتائیں. پرسوں سے کیا پروگرام ہے؟ حسن صاحب. جو ہارڈ پوائنٹس ہیں ان پہ اپن کلاس چالو کر دو، اور ہارڈ پوائنٹ پہ جہاں پہ بھی اپنے کو تھوڑی سی بھی کٹھنائی ہوتی ہے تو اس کو پھر سے کلیئر کریں. تو وہ تو آپ نے بتائیں گے کس کو ہاں ریویژن کرانا ہے. وہ آپ ریویژن کریں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ کس کا ریویژن کرنا ہے کس کا نہیں کرنا ہے. ہاں تو کون سی بک ڈیسائیڈ کر لو بس. بک ڈیسائیڈ یعنی بک میں سے مطلب اس بک میں سے اپن ریویژن کریں گے، اور پھر اس میں سے ہی مطلب جو بھی اپنے کو جس کے یہ والا سبق ہے اس میں سے ہی اپن ہم بتا دیں گے، تو تھوڑا سا اس کو کلیئر کرتے جائیں گے. نہیں وہی کہہ رہا ہوں، یہ جو 5 کتابیں ہم پڑھ چکے ہیں انہی کتاب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں جی تو ٹھیک ہے، جو آپ بتائیں گے اسی کے حساب سے میں پڑھاؤں. میرا ایسا ماننا ہے کہ جو کتابوں میں اگر ان میں کمی رہ گئی تو وہ آگے کی کتابیں پھر سمجھ میں نہیں آنے دے گی. جی سر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں گے تب نا کہ کون سا لیسن آپ کو کلیئر نہیں ہوا ہے. میں پورا کا ہاں پورا تو وہ یہ یاسمین سے پوچھ لو کون سی کتابیں لینا ہے اپنے کو. سر یہ جو پہلی 9 کی ہے نا وہی، اس میں سے ہم کچھ ٹاپک نکال لیں گے سر، کیونکہ آسان نہ. جی یہ ہم نے آسان مطلب پڑھا بھی نہیں ہے سر، اور کلاس نہیں اٹینڈ کر پائے تھے، اور کچھ چیزیں اس میں مطلب سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے بتائیں گے آپ جی لیسن سلیکٹ کر کے بتائیں گے کون سا لیسن ہے. میں انشاءاللہ اسے کلیئر کر دوں گا. جو لیسن زیادہ یہ ہوگا بولیے. میرا تو اور بھی یہ ہے تھنکنگ کہ جی یہ جو جیسے وہ تھوڑی جو آسان نہ ہے وہ تھوڑی ٹیپیکل پڑتی، تو جو بھی ایزی بک ہے بھلے اسی کو لے لو، تاکہ اس میں سے کیا ہے کہ آپ کو پہلے یہ طریقہ معلوم پڑ جائے گا کہ اس میں ہارڈ پوائنٹ سبھی کے لیے کون کون سے نکل کے آ رہا ہے. جی یعنی پہلے آسان کتاب. ہاں کوئی سی بھی مطلب. اچھا تو سب سے پہلے تو میں نے مفتاح العربیہ پڑھایا ہے. آپ اس میں ہاں سے دیکھیں کون سا لیسن آپ کو زیادہ. دیکھیے اس میں کیا ہے، شروع میں تو اس میں اشارہ وغیرہ کی بحث ہے. اس میں اشارہ کو تو میں نے اتنی دفعہ مطلب ریوائز کیا ہوں کہ انشاءاللہ
बात क्लियर हो गई है, ठीक है। नहीं वो वाला चैप्टर जरूरी नहीं कि वही चैप्टर अपने को हार्ड पॉइंट निकल के आए, जो समझ में आ गया उसको तो वही कह रहा हूँ, उस बुक में से आपको जो लेसन सबसे हार्ड लगता है, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें तफजील का है, या फिर 19वां 20वां सबक है, या 17वां है, वो आप बताएंगे, इंशाल्लाह मैं उस लेसन को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो उसी पे अपनी क्लास चालू कर देंगे, ठीक। हाँ, क्योंकि पूरे के पूरे किताब को पढ़ाने का मतलब है कि बड़ा मुश्किल होगा। हाँ जी सर। पूरी किताब नहीं लेंगे, उसमें से कुछ चैप्टर उन्होंने लेंगे। जी जी, हाँ चैप्टर लें आप, बिल्कुल लें, है ना, उसमें से चैप्टर लेंगे, और उस चैप्टर में कौन कौन से, मतलब एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, और जिसकी जो कठिनाई होगी वो भी धीरे धीरे उसमें सॉल्व हो जाएगी जो। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल तो इंशाल्लाह टेस्ट होना है अक्सर लोगों का, तो नहीं तो परसों से। नहीं, टेस्ट तो कल ही है ना। टेस्ट तो कल दे देंगे, और परसों जब क्लास लगेगी वही कह रहा हूँ कि जाकर अगला क्लास परसों करना है ना आप लोगों को। हाँ सर मैं बाहर जा रही हूँ 2 दिन के लिए। अच्छा, मतलब 2 दिन, सर 2-3 दिन के लिए। हाँ, तो 2-3 दिन बाद, ठीक है, 2-3 दिन के बाद में चालू करो ने। कब कौन सी तारीख को चालू करने क्लास, ये बताओ। तो 2-3 दिन रेस्ट कर लेते हैं हम भी। हाँ वही 2-3 मैं कह रहा हूँ। हम भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, मतलब हाँ निकाल ठीक लेंगे है पॉइंट्स। जी, 2-3 दिन हम भी रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आप बता देंगे 2-3 दिन तारीख बाद तो में। डिसाइड करो या सर फर्नीचर कल है, यास्मीन के तो नंबर भी नहीं है, अगर डिसाइड कैसे कर पाएंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे जी सर, और ट्यूसडे तो मतलब सर बाहर से नहीं हो पाता है, कहीं जाओ तो मतलब ठीक है, नहीं तो 2-3 दिन आप टाइम ले लीजिए ना, 2-3 दिन बता दीजिएगा। बुधवार को मैं कर पाऊंगी सर। ठीक है, ठीक है ठीक है, बुधवार को कर लेंगे। जी। जी इस आज के लेसन में से, आज फाइनल लेसन है, तो कुछ हाँ अगर रह गया हो, कोई एक पॉइंट भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। और दूसरी बात, ये किताब कंप्लीट हो गया है, दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिगैरि नातिकीन बिहा, ऑल्सो नॉन एज मदीना अरबिक, ठीक है। तो इस किताब को रिवीजन करना है, और मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक पीडीएफ भेजा है इसी किताब की, वो इस किताब का कंप्लीट सॉल्यूशन है, टेक्स्ट का सॉल्यूशन नहीं है, याद रखेंगे। ये जो मेन लेसन है, ये जो इसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसमें सॉल्यूशन किसका है, इसका है, तमारीन का है। तो ये कब भेजी आपने पीडीएफ? मैंने 2-3 दिन पहले भेजा है, आप उसे खोल कर देखें। और ये जो मैं ट्रांसलेट करता हूँ, तअम्मल अल अमसिलतल आतिया, सबका हेडिंग जो रहता है, एक्सरसाइज का हेडिंग जो रहता है, उसकी इंग्लिश भी लिखी हुई है सब में। उसमें हाँ, तो वो पीडीएफ तो आई नहीं हमारे पास। आ चुकी है, आप ग्रुप में देखें, सर अगर वो नहीं रहेगा। डिक्शनरी टाइप से भेजी वो सर। डिक्शनरी की तरह मैं उसे मेंशन कर दूंगा, ग्रुप पे देख लेंगे आप लोग। हाँ ठीक है ठीक ठीक, सर आपने 2 एक बार और डाल दिया। ठीक है, ठीक है, तो आप उसे देख लेंगे। उस किताब को इस तौर पे देखेंगे। देखिए, जो मेन टेक्स्ट है हमारा, ये जो लेसन शुरू होता है, इस बुक में लगभग सभी में सेम पैटर्न है, कि थोड़ा सा, किसी में तो एकदम थोड़ा सा टेक्स्ट रहता है, बाकी उसके बाद तुरंत तमारीन स्टार्ट हो जाता है। किसी में दो सफा मेन लेसन रहता है, बाकी एक्सरसाइज रहता है। एक्सरसाइज के माना होता है प्रैक्टिस, वो मेन लेसन नहीं होता, वो मेन लेसन नहीं होता, वो करने का होता है, करने का काम होता है। असल लेसन जो होता है, ये होता है टेक्स्ट जो होता है, ठीक है। तो उस किताब में टेक्स्ट का तर्जुमा नहीं दिया हुआ, टेक्स्ट को बिल्कुल नहीं समझाया। टेक्स्ट तो इतना सीख लिया है आप, इंशाल्लाह टेक्स्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक्सरसाइज को उन्होंने कंप्लीट सॉल्व किया, ठीक है। एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व किया, और कुछ इंग्लिश भी लिखा हुआ है, तो उससे आपको बड़ी आसानी होगी। तो ठीक है, मैं ये जो पीडीएफ भेज दीजिएगा, पीडीएफ भेज दीजिएगा कभी, मान जी, हमारे पास में, मेरे को याद नहीं आ रहा है। आप ग्रुप में देखा करें जरूर से, फिर भी मैं मेंशन करता हूँ अभी। ठीक है। चलें, फाइनल बुक का फाइनल लेसन था, बस एक दरखास्त है कि दुआ की दरखास्त है, बहुत बहुत खास, और कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।